السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس فورتھ، سبق نمبر 18، سبق کا نام ہندوستان کی آزادی کی کہانی۔ تو چلو بچوں، آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ ہمارا ملک ہندوستان 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ اس سے پہلے یہاں انگریز حکومت کرتے تھے۔ انہوں نے تقریباً 150 سال پہلے ہمارے ملک کو غلام بنا لیا تھا، لیکن آج ہم آزاد ہیں۔ یہ آزادی ہمیں ایسے نہیں ملی۔ اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے ہندوستان کے باشندوں نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ سخت محنت، لگن اور جدوجہد کے بعد ہی ہمیں یہ آزادی ملی۔ تقریباً 450 سال پہلے انگریزوں نے ہندوستان کے ساتھ تجارت شروع کی تھی۔ تجارت کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہاں کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے اندر دخل اندازی شروع کر دی۔ طاقتور مرکزی مغلیہ سلطنت آپس کی لڑائی اور نااتفاقی کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے صوبوں میں بٹ گئی تھی۔ ان کی طاقت بھی کم ہو گئی تھی۔ چھوٹی چھوٹی ریاستیں آپس میں لڑنے کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھی۔ ان ریاستوں کی نااتفاقی اور کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انگریزوں نے اپنے فائدے اور لالچ کی وجہ سے ان میں دخل اندازی شروع کر دی۔ آپس میں انہیں لڑا کر اور کمزور کر دیا اور پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی پالیسی پر چل کر آہستہ آہستہ پورے ہندوستان پر قبضہ جما لیا اور ہم پر حکومت کرنے لگے۔ 1857 میں پہلی بار تمام ہندوستانیوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف آزادی کی پہلی لڑائی لڑی۔ آخری مغل حکمران بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں یہ جنگ آزادی لڑی گئی۔ جھانسی کی رانی لکشمی بائی، نانا صاحب، تاتیا ٹوپے اور اودھ کے ملکہ بیگم، حضرت محل اور دوسرے ہندوستانی حکمران سب مل کر اس لڑائی کو لڑ رہے تھے، لیکن اس لڑائی میں ہندوستانیوں کو کامیابی نہ ہو سکے۔ پہلی جنگ آزادی میں ہارنے کے باوجود لوگوں نے اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ 1885 میں ایک پارٹی انڈین نیشنل کانفرنس بمبئی میں قائم کی گئی۔ یہ پارٹی ملک کے باشندوں کے مطالبات کو انگریزی حکومت کے سامنے پیش کرتی تھی۔ امیش چندر بسجی اور دادا بھائی نوروجی جیسے لوگ کانگریس کی طاقت بڑھانے لگے۔ ملک کے تمام علاقوں کے لوگ اس میں شامل ہونے لگے۔ مہاراشٹر کے گوپال کرشن گوکھلے اور بال گنگا دھر تلک، بنگال کے وپن چندر پال اور پنجاب کے لالا جگپت رائے وغیرہ کانگریس میں نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ ان رہنماؤں نے عوام میں نیا جوش پیدا کیا۔ جنوبی افریقہ سے واپس آنے کے بعد گاندھی جی کانگریس میں شامل ہو گئے۔ ان کا پورا نام موہن داس کرم چند گاندھی تھا۔ ان کے شامل ہوتے ہی کانگریس ایک مضبوط پارٹی بن کر ابھری۔ ان کی کوشش سے ملک کے بڑے بڑے رہنما اس میں شامل ہونے لگے، جیسے پنڈت موتی لال نہرو، چترنجن داس خان، عبدالغفار خان، پنڈت جواہر لال نہرو، سردار ولبھ بھائی پٹیل، سبھاش چندر بوس، حکیم اجمل خان، مولانا ابوالکلام آزاد، راج گوپال آچاریہ، مولانا شوکت علی، مولانا محمد علی جوہر، ڈاکٹر راجندر پرساد اور سروجنی نائیڈو وغیرہ اس میں شامل تھے۔ آہستہ آہستہ آزادی کا مطالبہ زور پکڑتا گیا۔ انگریزی حکومت نے لاٹھیوں اور گولیوں سے ان مطالبات کا جواب دیا اور نئے نئے قانون بنا کر آزادی کی تحریک کو دبانے کی کوشش کی، جس میں انگریزی سرکار کامیاب نہ ہو سکی۔ ان قوانین کی مخالفت، ظلم اور زیادتی کے خلاف ہزاروں لوگوں نے تحریک چلائی۔ پنجاب میں جلیان والا باغ میں ایک جلسہ منعقد کیا گیا۔ وہاں ایک انگریزی افسر نے
نہتے اور مظلوم عوام پر گولیاں چلانے کا حکم دیا۔ اس میں بہت سے لوگ مارے گئے۔ اس واقعے نے پورے ملک میں بیداری پیدا کر دی۔ پورا ملک گاندھی جی کی قیادت میں ایک ہو گیا۔ گھر گھر کانگریس کا ترنگا جھنڈا لہرانے لگا۔ تحریک آزادی میں تیزی پیدا کرتے ہوئے کانگریس نے لاہور میں ایک اجلاس بلایا اور مکمل آزادی کی قرارداد پاس کر دی۔ مکمل آزادی کا مطالبہ دن بدن زور پکڑتا گیا۔ آخر کار انگریزوں کو جھکنا پڑا اور انہوں نے ملک کی رہنماؤں سے بات چیت کی۔ وہ دن آ گیا جس کا برسوں سے پورے ملک کی عوام کو بے چینی سے انتظار تھا۔ ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو گیا اور ملک کی راجدھانی دہلی کے لال قلعہ پر ہمارا قومی پرچم ترنگا اور بڑی شان سے لہرانے لگا۔ تو آج کی کلاس 4 کی یہیں ختم ہوتی ہے۔ تو پھر ملاقات ہوگی اس کے کوسچن آنسر لے کر۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔